ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. شروع سورت سے ہی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورت کے شروع سے ہی ذکر فرما رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر آپسی رنجش اور میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے خراب ہونے پر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ نے کلام کہ کس طرح سے میاں بیوی کو اپنے آپسی مسائل کو آپسی نرم گفتگو اور نصیحت کے ساتھ وہ نہ ہو تو بستر سے جدائی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنا کر کے اس کو طریقہ سکھلایا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے بھی اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. توحید کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کیونکہ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے. اگر بنیاد میں گڑبڑ ہو تو وہ ایمان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. کسی کو بھی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ غیر انسانوں میں سے ہو. اب انسانوں میں کی مثال اگر ہو تو آج کے معاشرے میں کئی لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پر یا اپنے مال کے بلبوتے پر اپنے آپ کو خدا کے مقام پر رکھ رہے ہیں. بظاہر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اور کچھ لوگ جو علم سے دور ہیں، جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ بڑوں کو یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ آپ ہیں تو سب ہیں. اس طرح کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں میں نعوذ باللہ میں ہمارا اللہ ہے اور زمین میں اللہ تم ہے. زمین میں خدا کون ہو؟ تم ہو. اس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے زبانی جملوں کے ذریعے سے خدا کے مقام پر رکھ رہے ہیں. انسانوں میں سے. اور کچھ لوگ سرکشی میں مال کی کثرت، عہدے کی کثرت، بادشاہت اور
طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، ہے نا بھائی۔ فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کی صدا لگائی تھی کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ ہو گیا انسانوں کی مثال۔ غیر انسانوں کی مثال عام ہے، کئی ہمارے اسلام کے علاوہ ماننے والے جتنے بھی دیگر دھرم کے لوگ ہیں، وہ لوگ شجر و حجر کے اندر خدا کا اور رب کا اوتار سمجھتے ہیں، ان کو اس کو کیا بناتے ہیں؟ رب مانتے ہیں، انہی کو وہ پوجتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ اور شریک دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک تو ذات میں شریک کرنا اور ایک ہے صفات میں شریک کرنا، جس کو شرک کہتے ہیں۔ ابھی اس بات پر سب ہمارا کلام ہو چکا ہے، تفسیر پہلے پارے کے اندر مکمل طور پر شرک کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر صرف اشارے کر رہا ہوں میں۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرنا، اللہ کی بیوی تسلیم کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں۔ اور یہ کہنا کہ ایک اللہ ایسا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ کئی پارٹنر ہیں جو سب مل کر کے دنیا چلا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہوا۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، سمیع ہونا، ایک وقت میں سب کی سننا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمیع، بصیر، اللہ کی جو جتنی بھی صفاتیں ہیں۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ مختار کل ہونا اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اس کو اگر اٹھا کر کے کسی ولی یا مرشد کو طے کرنا، بٹا دینا، چپکا دینا، اور کسی بڑے اللہ کے ولی کو یہ تصور کرنا کہ یہ بیٹھی جگہ پہ کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے آتے ہیں، بیٹھی جگہ پہ طواف کر کے آتے ہیں، روزانہ حج کر کے آتے ہیں ہمارے، سمجھیں اس طرح کی صفتیں اور حاضر و ناظر کسی اللہ کے ولی کو سمجھنا اللہ کی ذات کے علاوہ، یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی پر اتفاق کیا۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اپنی عبودیت کے بعد، اپنی توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ ذکر کسی چیز کا کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنے کے لیے کہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو رہا ہے، تبھی تو سمجھدار آدمی، مکلف آدمی کو کہا جاتا ہے کہ امی ابا کا اچھے ساتھ۔ بچے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بچے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ خطاب کہہ رہے ہیں اس نوجوان کو جو عقل مند ہے، مکلف ہو چکا ہے، کہ اب تو تیرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وبالوالدین احسانا، تمام انسانیت کے لیے یہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی مت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اچھا سلوک والدین کے بعد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں۔ جوڑنا یہ ایمان والی کی صفت ہے۔ اللہ کو جوڑ بہت پسند ہے، سمجھ میں آئے؟ جوڑ کا مطلب یہاں پر کون سا جوڑ؟ ارے بولو نا بھائی، رشتہ داروں کو جوڑنا، ٹوٹنے نہیں دینا ہمیشہ۔ اگر ان کی طرف سے کچھ کوتاہی، کچھ کمیاں ہو بھی، ان کی طرف سے نہ چاقیاں ہو اور نہ اتفاقیاں ہو، تب بھی ہم اتفاق کریں، تب بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ سمجھ رہے؟ بدلے کو بدلہ یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے جو نبی کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ عفو تحب العفو، دعا پڑھتے ہیں ان اللہ عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ بے شک اللہ معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے جو بھی اپنے
غصے کو قابو میں رکھ کر، سمجھ رہے، اپنے انتقام اور بدلے کو سائڈ میں رکھ کر کے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اسے شخص کو بڑا پسند کرتا ہے، سمجھ رہے۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ ٹوٹ بھی جائے تو آپ اس سے ٹوٹے، وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، اس نے نہیں بلایا تھا میں بھی نہیں بلاتا، نہیں، یہ ایک ایمان والے کی صفتیں نہیں ہیں۔ وہ بلائے نہ بلائے، وہ مجھے سلام نہیں کرے نہ کرے، لیکن وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس سے سلام کروں گا، گرچہ وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، لیکن میں جا کر سلام کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آپ نے یہ پڑھے ہیں نا بھائی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام اتنا اونچا ہے، لیکن آپ سلام چھوٹے بچوں کو آپ پہلے سلام کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزانہ سلام کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی اچھی عادتیں اور صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے کبھی کیے ہیں بھائی؟ چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے چھوٹے بچوں کو سلام کیے ہیں؟ ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ جب سلام کریں گے تو میں آپ کو میرے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ دیکھتا تھا میں، پہلے اسکوٹی آتی تھی، ایک اسکوٹی گڑگڑ، ہم چھوٹے تھے، دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، جب بھی وہ بزرگ جاتے وقت بھی زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم بولتے تھے، ہم کو لگتا تھا بڈھے سفید داڑھی لے کے سلام کر رہے ہیں، ہم کو تعجب لگتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں۔ پھر ایسا کچھ ہو گیا، یہ تقریباً 4-6 مہینے چلا، اس کے بعد وہ جب بھی آتے ان کے سلام کرنے سے پہلے ہم کو سلام کرنا ہے، وہ آتے تو سب مل کر کے ایک سلام کرتے، پھر وہ گاڑی روکتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، جواب دیتے تھے۔ یہ ہوتی ہیں عادتیں جو فوراً منتقل ہوتی ہیں، وقت لگے گا لیکن جب منتقل ہو جائے گی تو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ دیکھو آج میں یہاں تفسیر میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ سلام، ہم نے حدیث میں بعد میں سنا، بڑے ہونے کے بعد سنا کہ اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم نے وہ بزرگ کو بھی دیکھا کہ وہ بزرگ تھے اور سب بچوں کو، چھوٹے بچے گوٹیاں کھیلنے والے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے، اس سے ہم تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ کون سی بیماری سے؟ میں پڑھا کچھ بھی نہیں، چھوٹے بچوں کو سلام کرو، وہ بچے جواب دیں گے، آپ کی سلامتی کی جواب دعا دے رہے ہیں، اللہ کی برکت تو آپ پر اترنے کا دعا دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت اترنے کی آپ کو دعا دے رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ 100 جنوں کو تو بولتے پھر ذرا دعا کرو نا، ذرا دعا کرو نا، ارے تو سلام کر، جواب میں دعا مل جائے گی۔ تو سلام کرے گا، سامنے والے کو سلام میں دعا دے گا، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر تجھے دعا دے گا۔ چلیے آگے۔ اور والیتاما، یتیموں کے ساتھ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، محبت سے پوچھے بیٹا کھانا کھایا نہیں کھایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر مال دیا ہے اللہ نے تو کچھ مال کے ذریعے اس کی ہیلپ اور مدد کرے، اس کا تعاون کرے، یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں دوستوں۔ والمساکین، غریبوں، فقیروں، لاچار، بے بس، جن کے کھانے پینے رہنے کے مسائل ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں، تو ایسے غریب اور مسکین، لاچار، بے بس لوگوں کے تعاون کرنا، مدد کرنا، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی ان کو نیچی نظر سے نہیں دیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس صرف مال نہیں ہے ورنہ وہ آپ سے زیادہ آگے ہوتے تھے، صرف مال نہ ہونے سے آپ ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جتنا ممکن ہوتا ہے صدقہ خیرات دے دیا کریں۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، حسن سلوک والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غرباء اور فقیروں کے ساتھ، اور پھر قریب کے پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ۔ والجار الجنوب والجار ذی القربى والجار الجنوب، اور سے سننا پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور سے، یہ واحد آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اور دوسری آیتیں بھی ہیں لیکن اس طرح سے تذکرہ فرمایا کہ قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دیکھیے بہت ہی پیاری باتیں اس آیت کی تفسیر میں اور خاص طور سے اس جملے کی تفسیر میں مفسر نے لکھی ہیں۔ 3 اقوال ہیں پڑوسی کس کو کہتے ہیں۔ پڑوسی صحابہ کرام ہی کے صحابہ کرام میں جو مفسرین صحابہ تھے ان میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جو گھر سے لگا ہوا چپک کے جو گھر ہے وہ ایک پڑوسی ہے، جار ذی القربہ۔ ایک قول کے مطابق جار ذی القربہ یعنی چپکے ہوئے گھر، میرے گھر سے پیچھے کا گھر، دائیں کا گھر، بائیں کا گھر، یہ کیا ہے؟ چپکے ہوئے گھر ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ قریب کے ہیں نا بھائی، تو یہ جار ذی القربہ ہیں ایک قول کے مطابق۔ اور جار الجنوب بولے تو دور کا پڑوسی،
5-10 گھر چھوڑ کے چلا گیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی پڑوسی ہیں، 8-10 گھر چھوڑ کے جاتا. ہم پڑوسی بولے تو خالی دائیں بائیں والے کو سمجھتے، ہم کسی اور کو پڑوسی نہیں بولتے. جبکہ پیچھے والے کو ہم پیڑ دیوار بولتے ہیں، پڑوسی نہیں بولتے، جبکہ وہ بھی پڑوسی میں شامل ہے. اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. سمجھ میں آیا؟ ایک قول کے مطابق. دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ جار ذی القربہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو گھر سے چپک کے بھی ہے اور رشتے میں بھی آتا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو، ددیال کا، ننیال کا یا پھر سسرال کا، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ رشتے دار میں آتا ہے اور گھر پہ چپک کے بھی ہے، تو یہ ڈبل رشتے دار ہو گیا. تو جار ذی القربہ سے دوسرے قول کے مطابق یہ پڑوسی مراد ہے کہ جو گھر سے قریب بھی ہو اور رشتے دار بھی ہو. اور جار جنوبی سے مراد جو چپک کے تو پڑوسی ہے لیکن رشتے دار نہیں ہے. اور ایک قول جو تیسرا قول ہے، اس قول کے مطابق دیکھیے شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. یہی چیز تو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اسلام کتنا پاکیزہ اور ہمدردی والا مذہب ہے. وہ کٹرتا کا سبق نہیں دیتا، وہ مارم کاٹی کا سبق نہیں دیتا، نہیں بالکل بھی نہیں. ایک قول کے مطابق یہ فرمایا کہ جار ذی القربہ سے وہ پڑوسی مراد ہے جو مسلمان پڑوسی ہے، جو مسلمان پڑوسی ہے. اور جار جنوب سے مراد، جار جنوبی سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، چاہے پھر وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو یا پھر کوئی بھی غیر مسلم. غیر مسلموں میں سب آ گئے اسلام چھوڑ، مسلمان چھوڑ کر. تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو تکلیف نہ ہونے مت دو. اچھا سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زبان اور ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوسی کو ہماری زبان سے بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارے عمل سے بھی تکلیف نہ ہو، ہمارے بچوں سے تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی تہوار سے تکلیف نہ ہو. یہ بات سن لیں غور سے، ہمارے کسی تہوار سے بھی ان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے تکلیف نہ ہو، ہماری زبان اور بھاشا سے تکلیف نہ ہو. الفاظ کا چناؤ سمجھتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ان کا جو پڑوسی تھا یہودی تھا. کیا تھا؟ یہودی تھا. وہ ایک مرتبہ سفر میں چلا گیا اور اس کی عورت جو ہے اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس تیل نہیں تھا چراغ لگانے کے لیے، تیل نہیں. تو وہ سفر میں چلا گیا. حضرت بایزید بستامی جو کہ پڑوسی یہودی تھا، روزانہ جاتے تھے، تیل ڈالتے تھے، چراغ لگا کر آتے تھے اس کے گھر میں روزانہ. کئی دن کے بعد جب واپس آیا تو اس کی عورت نے سنایا کہ اس طرح سے ہم یہودی ہیں، وہ بزرگ آ کر کے کیا کر رہے ہیں، بزرگ آ کر کے روزانہ تیل لگا کر کے چراغ لگا کر جا رہے ہیں، اندھیرے کو روشن کر کے جا رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا. اس نے کہا کہ بایزید بستامی جیسا بڑا اللہ والا ہمارے گھر پہ آ کر کے ہم سے، چونکہ ہمارا اختلاف ایمان مذہب کا اختلاف ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں آ کر کے اتنا اچھا کام کر کے جا رہے تھے، تو یہ دین ایسا دین نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے. وہ عورت اور مرد دونوں، یہودی اور یہودن دونوں نے اسلام قبول کیا. اور ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملے، ہزاروں واقعات. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا، وہ روزانہ ایک اللہ والے کو تکلیف، مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف دیتا تھا. کچرا جو ہے ان کے گھر پڑتا ہے، یہ اٹھتے تھے اور جہاں کچرا ڈالتا تھا وہاں سے کچرا ان کے مصلے میں گرتا تھا جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے. وہ روزانہ مصلی صاف کرتے تھے، روزانہ. ایک دن وہ بہت زیادہ اکتاہٹ کی حالت میں آیا کہ میں اتنے دنوں سے تم کو تکلیف دے رہا ہوں اور تم کوئی رپلائی نہیں دے رہے، اگر آپ کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کر دو. ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا اتنا زیادہ تکلیف دینے والا میں، انہوں نے ایسے ہی بول دیا. کہا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگے میں جس اسلام کو مانتا ہوں وہاں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا سبق دیا جاتا ہے، انتقام لینے کا درس نہیں دیا جاتا. اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ واقعتاً یہ وہی اسلام ہے جس کو تم مانتے ہو، اور اسلام میں انتقام کے جگہ معاف کرنے کا سبق دیا جاتا ہے. میں بھی ایسے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، بولے کلمہ پڑھ دیا. ایسے ہزاروں واقعات.
اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری زبان سے ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر غلطی سے تکلیف ہو جائے فوراً آگے بڑھ کر کے معافی کی درخواست کرے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ اور بعض دفعہ تو انسان کمال کو اس وقت پہنچتا ہے جب غلطی نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگے، غلطی نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگے، تب جا کر کے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اپنے آپ کے اندر اس کے کتنا ایمان اور مضبوط ہے۔ حدیث میں تو آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنی زیادہ مرتبہ آئے اور تاکید کرتے رہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مرنے کے بعد میرے وارثین میں حصہ نہ مل جائے میری وراثت میں۔ اتنا تاکید پڑوسیوں کی گئی، اتنی تاکید۔ ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کون شخص ہے جس کا جو ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا من لا یؤمن بوائقہ، کیا فرمایا؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان والا ہے ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیف اور شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بتاؤ آج ہم اپنے معاملات سے اپنے پڑوسیوں کو کیا تکلیف دیتے، کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کبھی گوشت وغیرہ بناؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو۔ کیا کرو؟ شوربہ بڑھا دیا کرو۔ کیوں بڑھا دیا کرو بھائی؟ تاکہ تھوڑا پڑوسی کو دے کر آ جاؤ۔ اور بہترین ایمان والا وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے محلے کے اندر لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، وہ گھر میں وہ پکا رہے نہیں، کھا رہے، ان کا ہوا نہیں ہوا، اس کے بارے میں معلومات رکھے۔ ایک اچھے ایمان والے کی علامت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے اس شخص کو کھانا جائز ہی نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو بازو میں پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی جب آپ کا فون ہے آپ کے پاس، گھر پر نہیں جا سکتے، لگا دیجئے پڑوسی کو، کیا چل رہا ہے اسلم بھائی، خیریت سے ہیں، ہو گیا کھانا وغیرہ سب؟ ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ، چلو ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ پوچھئے 2 دن نہیں، 5 دن، 10 دن آپ خالی پوچھئے اس کو، وہ بولے گا کہ کیا بات ہے احمد بھائی روزانہ فون لگا کر مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا بات ہے تم روزانہ فون لگا دے؟ حدیث میں آیا ہے کہ میرے لیے اس وقت کھانا جائز ہی نہیں ہے کہ اگر میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ آپ کا جب کھانا ہوتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا۔ اس طرح سے پورے محلے کے اندر ایک دوسرے کے خیر خواہ تیار ہو جائیں گے۔ کسی کا گھر، کسی کا چولہا بند نہیں ہوگا۔ اگر کبھی ہو بھی جائے تو خیال رکھے ان کے گھروں پر، ان کو کبھی اپنے گھر پر دعوت دے۔ سمجھ رہے؟ کبھی کھانا بھیجے، اگر ان کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھانا بھیجے۔ میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک خاتون روزانہ مسکین تھی، غریب تھی، کچھ نہ کچھ آٹا وغیرہ لانے، مالدار تھی، کیا تھی؟ مالدار تھی، سب تھی، لیکن پھر بھی آٹا وغیرہ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتی تھی، بھیجتی تھی کہ تھوڑا آٹا لے کر آؤ، بازو میں سے جا کر آٹا لے کر آؤ، تھوڑا یہ لے کر آؤ۔ ایک دن اس کے گھر کے لوگوں نے کہا، اور ان کا دیکھ کر کے وہ بھی آ کر کے ان سے آٹا وغیرہ لے کر جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھا کہ امی جان آپ کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی آٹا گھر میں پڑا ہے اور تم بازو سے لانے کے لیے کہہ رہے، سمجھ؟ تو والدہ نے جو جواب دیا اس بچے کے، کہا کہ یہاں میرے پاس سب ہوتا ہے لیکن اپنے پڑوس کے پاس سب نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کے پاس سے کچھ نہیں لائیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کریں گے، لینے کے لیے کچھ نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں جان بوجھ کر کے ان سے آٹا منگاتی ہوں تاکہ وہ بھی کیا ہو جائے، فری ہو جائے، اور وہ بھی جھجک محسوس نہ کرے کچھ مانگنے میں، کچھ لے جانے میں۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو اختیار کریں۔ یہ معاشرے کے سدھار کی بنیادی چیزیں ہیں، اس سے معاشرہ سدھرے گا، کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔
اس میں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا ہوگی. اور اپنی زبان سے بھی گالیاں، اب تو معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا ہے. میں ابھی کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے جب دیکھا کہ وہ لمبی لسٹ تیار ہے اس میں کہ بھئی ہم کس کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم گالیاں دے رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں. کئی نوجوان کیا کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں گھر میں. وہ باہر بازو والا تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے گانے بجانے سے. تکلیف نہیں، آگے میں اس پر آ رہا ہوں. صرف پڑوسیوں کا نہیں، اس کے بعد کا فرمایا یہ تو دیکھو والجاری ذی القربی والجاری الجنب، دونوں دائیں بائیں پڑوسی. حدیث میں آتا ہے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر سے 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آیا سب کے سب آپ کے کیا ہیں، پڑوسی ہیں. تو آپ کوئی چیز آپ لے رہے ہو یا دے رہے ہو، بانٹ رہے ہو، تو اپنے قریب سے دینا شروع کریں. قریب کی پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے بالمقابل دور کے فرشتوں، دور کے رشتہ داروں، پڑوسیوں کے. سمجھ رہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. اور فرمایا اور تمہارا پہلو کا ساتھی. والصاحب بالجنب کا مطلب کیا ہے، پہلو کا ساتھی، تمہارا ہم مشرب، ہم ماکل، ہم مجلس، ایک ساتھ بیٹھنے والے. چاہے وہ بیٹھنے والے کہیں پر بھی ہو، اسکول میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. دفتر میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرو. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے آزو بازو سیٹ میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آپ ہوائی جہاز میں ہیں، آپ عمرے کے سفر پر ہیں، آپ ممبئی کے سفر میں، آپ کہیں کے بھی سفر پر ہو، یہاں تک کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے دوستوں کا خیال رکھے، اپنے ساتھیوں کو ان کے لیے جگہ دے، ان کے لیے کیا کرے، جگہ دے. ایسا اس طرح سے نہ بیٹھے کہ ان کو تکلیف ہو، بیٹھنے کا انداز اپنا صحیح کرے. بہت سارے لوگ نماز میں اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، یہ کونیاں باہر اتنی نکال کر کے، جس سے آزو بازو والے سجدہ کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی چیز سوچنے کی بات ہے. یعنی ہم جہاں پر ہو، ہمارے آزو بازو بیٹھنے والے جو ساتھی ہیں ان کو ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں اور ان کی طرف کر کے پھونک مارتے ہیں، پان کھاتے ہیں اور پچکاری مارتے ہیں ان کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے، ان کے جوتوں کے سامنے، ان کے سامنے. یہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے تو کیا ہے، بتاؤ مجھے. تکلیف دہ چیز ہے نا بھائی. ہاں، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچے. کیوں، والصاحب بالجنب، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک. وابن السبیل، مسافر کے ساتھ، مہمان جو تھوڑی دیر کے لیے مہمان بنا ہو یا پھر ہمیں کئی دن کے لیے آیا ہو. وابن السبیل جو ہوتا ہے مسافر، تو مسافر کے ساتھ بھی کیا کرے، اچھا سلوک کرے. اور تمہارے باندی اور غلام کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. جو غلام اور باندی ہوا کرتی تھی اس زمانے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہے اور شیخی بگاڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر جو ذکر کیے نا، وہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ان کی صفت ذکر کر رہے ہیں، ان کی بری صفت ذکر کریں اللہ تعالیٰ، جو پڑوسیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو کون ہے اس میں سے، ایک تکبر کرنے والا جو گھمنڈی ہوتا ہے. میں کیوں جاؤں، میں کیوں فون لگاؤں، میں کیوں پوچھوں، ضرورت ہوگی تو دیکھیں گے. اس طرح کی باتیں نہیں چلے گی. جو گھمنڈی ہوتا ہے، جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی، مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے تکبر کرنے والا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، گھمنڈی آدمی. اور فخورا، شیخی بگاڑنے والا، خالی اپنی تعریف کرتے رہتا ہے. شیخی بگاڑنے والا کس کو بولتے ہیں، اپنے آپ پر بہت فخر ہے، اس کو بہت فخر. جب دیکھے جب میرا یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. سمجھ رہے، خالی شیخی بگاڑتے رہتا ہے. میرے اتنے گھر ہیں اور میں ایسا رہتا ہوں، میں ایسا رہتا ہوں. ایسے لوگ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تواضع، عاجزی کے ساتھ چھوٹا بن کر چلنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ.
الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، بالکل نہیں. اور ایسے لوگ بھی رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حق صحیح طور سے ادا نہیں کرتے. کھانا بنائیں گے تو جورو مرد اتنے ٹوڑی چھوٹے موٹے اپنا اپنا کھاؤ ہوا باہر نہیں، ختم ہو گیا ہمارا کچھ بھی لینا. بخیل لوگ ایسے ہی کریں گے نا بھائی. ہمارے پاس اس کو مکھی چوس بولتے ہیں، ہے نا. چائے میں مکھی بھی گر گئی تو اس کو نکالے گا، اچھی طرح چوسے گا، پھر پھینکے گا. اس کو وہ چائے بھی دے کے گرنے نہیں دے گا، پہلے چوسے گا پھر پھینکے گا. اس کو مکھی چوس بولتے ہیں ہمارے پاس. بخیل جو ہوتے ہیں، کنجوس جو ہوتے ہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اللہ آسمان سے، اور اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو چھین جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، اور اس کے مال میں اضافہ کر جو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. ایک دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے. تو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور ان چیزوں کو بھی چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. اصل میں یہ جو آیت ہے یہ مدینہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کے لیے مدینہ کے جو یہود تھے، ان پر جو اچھی چیزیں جو تورات میں اتری ہیں وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اور بخل کرتے تھے، اور مال میں بھی بخل کرتے تھے، پیسہ بھی کسی کو نہیں دیتے تھے، اور دین اور اچھی چیزیں جو سکھانے ہوتا ہے اس میں بھی بخل کرتے تھے، وہ بھی نہیں سکھاتے تھے کسی کو. اس کو فرمایا کہ یہ لوگ مال میں بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی تھی. یعنی اچھی اچھی چیزیں جو تورات میں روحانی باتیں ان کو دی گئی تھی، وہ لوگوں کو سکھانے کے بجائے اس میں بھی بخل کرتے تھے، سب کو نہیں سکھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر دیا ہے، تیار کر رکھا ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور آگے فرمایا اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرنے والے، شہرت کے لیے، اپنی تعریف کرانے کے لیے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں. ایسا تو خرچ نہیں کرتے، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ذرا تعریف ہوتی ہے. سمجھ رہے آج تو دور چل رہا ہے نا بھائی، اب الیکشن بھی قریب ہے، تو اب کیا ہوگے، کٹس بھی تقسیم ہوں گے، اس کے بڑے بڑے بینر بھی لگیں گے، فوٹو بھی چلنے چالو ہو جائیں گے، واٹس ایپ، فیس بک، سب جگہ پر کہ فلاں صاحب نے اتنے کام کیے. کیوں؟ اب الیکشن میں ووٹ جو چاہیے. سمجھ لیں. تو ایسی لوگ بھی ہیں کہ جو ایسا تو کبھی پیسہ نہیں نکلا، فقیر کو 2 روپے نہیں دیتے، لیکن الیکشن میں ووٹ لینا ہے اور اپنا کام کرانا ہے تو پھر لوگوں کے لیے اب کٹس بھی تقسیم ہو رہے ہیں، اور آپ کیا ہے لوگوں میں ہمدردی بھی کیا ہو گئی، اور برابر کیمرے کے سامنے اپنا ایکٹنگ چالو ہے. لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں. ایمان والے جو ہوتے ہیں حقیقی معنی میں وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ان کو کیمرے میں اور فوٹو میں آنا اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمدردی کرنے کے لیے، غمخواری کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، صدقہ خیرات دینے کے لیے الگ سے 2 کیلے لے کر فوٹو نکالنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. ایمان والوں کی یہ بات ہے. اور جو لوگ یہ خرچ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر بھی، یعنی آخری دن یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور جس کا دوست شیطان ہو وہ بہت برا شیطان، بہت برا دوست ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہے وہ بہت برا ساتھی ہے. سمجھ رہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے عمل وہی کرے گا کہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہو، شیطان کو اپنا دوست بنایا ہو، جو نفس کا غلام بن گیا ہو، جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، وہی یہ ساری حرکتیں کرے گا. کیونکہ شیطان تو کبھی اچھائی کی تعلیم دینے والا نہیں ہے. تو یہ بھی اپنا جب اس کا ساتھی شیطان ایسا ہے تو یہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے شیطان سے، تو وہ اسی طرح کی حرکتیں وہ بھی کرتا ہے. نہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے، اور نہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ یتیموں کے ساتھ غمخواری ہے، کچھ نہیں ہے. بلکہ الٹا کیا ہے، اپنا مال دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا. ایک تو بخل کرنا اور دکھلاوے کے لیے مال کیا کرنا، خرچ کرنا. تکبرانہ چال اور ڈھنگ اس کا زندگی بھر کا، کھانا پینا تکبرانہ، انداز بھی تکبرانہ، گفتگو بھی تکبرانہ. یہ وہ صفتیں ہیں جو شیطان کے ساتھی کی صفتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام طرح ایسی جو
ناجائز صفتیں ہیں ان تمام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے اللہ بچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔